مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 27ویں ترمیم پر غور، مسلح افواج کے سربراہوں کی تقرری سے متعلق مجوزہ ترمیم کی منظوری، صدر کے تاحیات استثناء دینے پر اصولی اتفاق، کمیٹی نے آئینی عدالتوں کے قیام کی شق کی منظوری دے دی، زیر التوا مقدمات فیصلے کی مدت 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی ترمیم منظور، ANP نے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم کمیٹی میں پیش کر دی، خیبر پختونخوا کے نام سے خیبر ہٹا کر پختونخوا رکھنے کی تجویز، MQM کے بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ سے متعلق ترمیم پر اتفاق، بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے پر مشاورت، اپوزیشن کی جانب سے آج بھی اجلاس کا بائیکاٹ کیا، فاروق ایچ نائک نے کہا ہر جماعت کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، تمام فیصلوں کو ایوان میں پیش کیا جائے گا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے صدارت سے ہٹنے کے بعد تاحیات اعزازی عہدہ رہے گا، اگر وہ دوبارہ عہدہ نہیں لیتے، یہاں صدر مدت پوری کرتا ہے تو سمن شروع ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر وزیر اعظم کو استثناء دینے کی ترمیم واپس لے لی گئی۔ ایکس پر اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ دورہ آذربائیجان سے واپسی پر وزیر اعظم کے استثناء سے متعلق ترمیم کا معلوم ہوا، بتایا گیا میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثناء کی ترمیم سینٹ میں پیش کی، ان کے خلوص کا شکریہ۔ وزیر اعظم کے استثناء کی ترمیم کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کو آج عشائیے پر بلا لیا۔ 27ویں آئینی ترمیم سے سینیٹرز کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے کل سینیٹرز کو سینیٹرز لاؤنج میں ناشتہ بھی دیا جائے گا۔ سینٹ اجلاس اپوزیشن کی 27ویں ترمیم کی شدید مخالفت، ترمیم سے سپریم کورٹ کا جنازہ نکالا جائے گا، سینیٹر علی ظفر نے کہا PTI ترمیم کی کھل کر اور بھرپور مخالفت کرے گی، یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، آئینی ترمیم ایسی ہے جیسے کسی عمارت کو تباہ کر رہے ہیں، آئین کا بنیادی اصول سویلین بالادستی ہے، آئینی عدالت صرف ویئر ہاؤس ہوگی، ایگزیکیوٹیو ہمیشہ سے عدالتوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اس میں سب سے زیادہ زہر ججز کا ٹرانسفر ہے، سینیٹر حامد خان نے کہا 27ویں ترمیم آئین کو دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہمارے لیے باعث سے شرم ہے، ہم آج آئین کو مسخ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وضوح پہ بیٹھ کے ملک ظلم کے لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ۔ فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی، پاکستان کو پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی، 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا۔ آئے ہم سب اٹھیں اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، پارلیمنٹ کو ہم بالکل چلنے نہ دیں، یہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اللہ بخشے گا نہ ہمارا ضمیر معاف کرے گا۔ ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے، تحریک تحفظ آئین کا تحریک چلانے کا اعلان، اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم کو پاکستان کی بنیادوں پر حملہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، چیئرمین محمود خان اچکزئی نے کہا کہ چھٹی کے دن آئین پر حملہ کیا گیا، یہ بھی 9/11 ہے، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ 27ویں ترمیم میں ساری پاور ایک بندے کو دی جا رہی ہے، ہمارا ملک فیشزم کی جانب جا رہا ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ آئین کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسی ہفتے اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس بھی بلائی جائے گی۔ 27ویں ترمیم کے تحت ریاستی اداروں میں بڑی تبدیلیاں تجویز، آرمی چیف کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کرنے کی تجویز، تینوں فورسز کا سربراہ ہوگا، عہدہ اور مراد تاحیات رہے گی، صدر مملکت کو حاصل استثناء چیف آف ڈیفنس فورسز کو بھی حاصل ہوگا، آئین کے آرٹیکل 243 میں تبدیلی کا فیصلہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا، وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی مشاورت سے نیشنل اسٹریٹجی کمانڈ کا کمانڈر مقرر کریں گے، صدر مملکت وزیر اعظم کی سفارش پر تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کی تعیناتی کریں گے، کسی آفیسر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کا اختیار پارلیمنٹ کو ہوگا، فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ قومی ہیرو تصور ہوں گے، مجوزہ آئینی ڈرافٹ 48 شقوں اور 25 صفحات پر مشتمل۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو ختم کر کے الگ سے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز، وفاقی آئینی عدالت آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کے فیصلے کرے گی،
मुसव्विदे के मुताबिक आर्टिकल 63A की क्लॉज 5 में लफ्ज़ सुप्रीम को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल में तब्दील कर दिया जाएगा। आर्टिकल 184 ख़त्म करके अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की जानिब से दायर रेफरेंस की भी आईनी अदालत समाअत करने की मुजाज़ होगी। आईनी अदालत 5 के बजाय 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। आला अदलिया में जजिस की तकर्री पर नया तरीकाकार सामने आ गया। आर्टिकल 175 में जजिस तकर्री के लिए नया तरीकाकार तजवीज़। वज़ीर आज़म का जजिस ट्रांसफ़र के मामले में किरदार ख़त्म कर दिया गया। तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपुर्द। जजिस तबादले की सूरत में आने वाले जज की सीनियरिटी बतौर जज पहली तकर्री से शुमार होगी। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल हिमायत कर दी। कहते हैं पाकिस्तान को आईनी तरमीम समेत 243 में तरमीम की जितनी आज ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। मेरा सिपा सालार भारत को शिकस्त दे रहा है, राफेल तैयारे गिरा रहा है। चाहते हैं मुल्क अमन का गहवारा हो और तरक्की करे। मुल्क को इस वक्त सिक्योरिटी इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में इस्तंबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। इस्तंबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दामात से इनकार किया। अफ़गान वफ़द ने मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी इल्ज़ामात से ख़राब किया। दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद से गुरेज किया। तालिबान हुकूमत ने अब तक महज वादे किए। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमला में मुलविस हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। फितनाल खारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से शनाख्त। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब अफगानिस्तान के सूबा वर्दे का ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था। हमला फितनाल खारिज के अफगान दहशतगर्दों की ताज़ा तरीन शर्मनाक मिसाल। अफगान तालिबान के रजीम की हदचुकनी और दहशतगर्दों की मुसलसल पुष्टपनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा है। NCCIA करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 15 मिलियन रुपए माहाना वसूल किया जाता था। एडिशनल डायरेक्टर्स रावलपिंडी समेत 13 ऑफिसर शामिल। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम ये रकम फ्रंटमैन हसन अमीर के जरिए वसूल करती थी। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मार कर डील की गई। SHO मियां इरफान ने वो डील 40 मिलियन रुपए में फाइनल की। डिप्टी डायरेक्टर सलमान अलवी भी इस टीम का हिस्सा बन गए। रावलपिंडी में एक कॉल सेंटर पर छापा मारकर 14 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया। इस छापे से 21 मिलियन रुपए की रकम हासिल की गई। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई। कौमी एयरलाइन इंजीनियर्स के एहतजाज का छठा रोज़ मज़ीद 10 प्रवासें मनसूख कर दी गई। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क भर की 54 प्रवासों में ताख़ीर। फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर शदीद परेशान।
نیپرا کی منظوری کے بغیر مہنگے AMI میٹرز کی تنصیب، وزارت توانائی اور ڈسکوز سربراہان سے جواب طلب۔ ڈسکوز کو بغیر منظوری 4 ملین AMI میٹرز نصب کرنے پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ نیپرا نے صارفین کی شکایت پر کے الیکٹرک کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا۔ ڈسکوز نے وزارت توانائی کی ہدایت پر 40 لاکھ AMI میٹرز کی تنصیب کا عمل شروع کیا۔ نیپرا کی پیش کی منظوری حاصل نہیں کی گئی تھی۔ AMI میٹرز 20,000 روپے میں فروخت کیے گئے، جس سے صارفین پر اضافی مالی بوجھ پڑا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کا BRT پشاور کا دورہ، ٹکٹ لے کر عام شہریوں کی طرح بس میں سفر کیا۔ چیف سیکرٹری اور منتخب ارکان اسمبلی نے بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ سفر کیا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنے درمیان پا کر خوشی کا اظہار کیا اور سیلفیاں بھی بنائیں۔ پاکستان جو ہے نا، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بارڈرز پر اور اسی طرح ٹرائبل ایریاز میں اور KP میں جتنی کوششیں کی ہے امن امان کے قیام کے لیے، تو میرے خیال میں یہ مثالی ہے اور انہوں نے شہادت دی ہے۔ اور اگر اسی طرح بیانات ہم جاری کریں گے تو اس سے پاکستان کے جو نوجوان ہیں اس سے حوصلہ شکنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بے بنیاد اور نفرت انگیز بیان پر صوبے کے عوام کی شدید مذمت۔ کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے مساجد کے حوالے سے نہایت غلط بیان دیا، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دوسری جانب مفتی طیب قریشی نے کہا وزیر اعلیٰ KP کا مساجد اور فوج کے بارے میں غیر محتاط بیان انتہائی نامناسب ہے۔ پاکستان نے چھٹی بار سپر سکسز ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں کویت کو 43 رنز سے شکست۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 136 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ کپتان عباس آفریدی کی 52 رنز کی دھماکار اننگز، جواب میں کویت کی ٹیم 92 رنز ہی بنا پائی۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز جیت لی۔ تیسرے اور فیصلہ کن میچ میں پروٹیز کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی، 144 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سائم ایوب کے شاندار 77 رنز، بابر اعظم نے 27 اور محمد رضوان نے 32 رنز بنائے۔ فیصلہ کن میچ میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ 38ویں اوور میں پوری ٹیم 143 رنز پر ڈھیر۔ ابرار احمد نے 4 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا۔ شاہین آفریدی، محمد نواز اور سلمان علی آغا کی 2 وکٹیں۔ ابرار احمد میچ اور کوئنٹن ڈی کاک سیریز کے ہیرو قرار۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم ولادت، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل سہیل احمد ازمی کی مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا کیا۔ علامہ اقبال کا ویژن آج بھی ہماری ترقی کا راستہ متعین کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ علامہ اقبال نے غلامی کے اندھیروں میں خودی کی شمع روشن کی۔ عالمی امن کے لیے علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا فلسفہ خودی پر عمل علامہ اقبال سے محبت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اقبال کے افکار پر عمل سے ہی پاکستان فلاحی ریاست بن سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اقبال کا تصور نسل در نسل یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ وہ خود پر ایمان رکھیں اور اجتماعی بھلائی کے لیے کام کریں۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن نے کہا کہ علامہ اقبال کے افکار اور شاعری نے ہر دور کے نوجوان کو اپنی شناخت خودی اور قومی شعور سے روشناس کروایا۔ راولپنڈی میں نان بھائیوں کی ہڑتال ختم، شہر بھر کے تندور کھل گئے۔ نان کی قیمت 30 سے بڑھا کر 35 روپے کر دی گئی۔ روغنی نان پراٹھے کی قیمت بھی 50 سے بڑھ کر 60 روپے ہو گئی۔ سادہ روٹی 14 کی بجائے 15 روپے اور خمیری روٹی 25 کی بجائے 30 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ صفاق اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر فضائی اور زمینی حملے، مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ دوسری جانب حماس نے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے مزید ایک یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیل کے حوالے کرنے کے لیے حماس کے پاس صرف 5 لاشیں رہ گئی ہیں۔
सदर ट्रंप का एक बार फिर जनूबी अफ्रीका पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम। G20 इजलास का बाइकआउट करते हुए नायब सदर JD वेंस को भी वापस बुला लिया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है, उनकी ज़मीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। जब तक ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहेंगी, कोई भी अमरीकी ओहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका ने फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। शामी सदर अहमद अल-शरा सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। कल व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमरीका आमद पर शामी सदर ने सेंटकॉम के कमांडर के साथ बास्केटबॉल भी खेली। अहमद अल-शरा अमरीका का दौरा करने वाले पहले शामी सदर हैं। डेनमार्क का 15 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। डेनमार्क हुकूमत के मुताबिक वालिदैन को 13 साल तक के बच्चों को कुछ प्लेटफॉर्म्स तक रसाई देने की इजाज़त होगी। गुज़श्ता माह डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने नौजवानों की ज़हनी सेहत के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी का मुतालबा किया था। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में शहरी को बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 22 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना। अनमोल सिंघल इस वक्त हैरान रह गया जब ई चालान में 20 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना दर्ज था। मोटरसाइकिल की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए थी। पुलिस के मुताबिक चालान में रकम का अंदाज गलत हुआ। शहरी को सिर्फ 4000 का चालान देना है। भारतीय फौज की नाअहलियों का एक और सबूत दुनिया के सामने आ गया। राजस्थान के जिला जेरसिल में भारतीय फौज की मशक के दौरान मिसाइल अपने हदफ को छोड़कर करीबी गांव में जा गिरा। जोरदार धमाका होने से शहरियों में खौफ व हिरास पैदा, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाअहली पर मबनी वाक़े के बाद भारतीय फौज और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया।